محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ کے منافقین سے متعلق جو بیان ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم 13ویں آیت پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 13۔ آج ہم آیت نمبر 14 14ویں آیت انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اس میں یہ منافقین کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ منافق اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ قابل سمجھتے ہیں، اور جو سچے مسلمان رہتے ہیں، جو اپنی جان مال قربانی دیتے ہیں تاکہ اپنی مسلم امت اٹھے اور اسلام کا بول بالا ہو، ایسے افراد کو وہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، جس طرح سے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہ منافق جو ہے یہ بیوقوف ہے، جو اپنی ہی قوم کو برباد کر رہے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے، زمین میں فساد ہو جاتا، اس وجہ سے غداروں سے ہاتھ ملاتے ہیں، جی کیا کہتے ہیں، اعداء اسلام، دشمنان اسلام اور غیر مسلمین سے جو ہے نرمی اور ان سے محبت کا تعلق بناتے ہیں، اور مسلمانوں پر شدت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نیچ سمجھتے ہیں، یہی لوگ بیوقوف ہے۔ ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آیت نمبر 14 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، واو تو اور ہے، جانتے ہیں۔ اذا جب، جس وقت، جب۔ لقو، لقی یلقا، لقو، لقیہ کہتے ہیں، اس کا واحد جو ہے لقیہ، ملاقات کیا، جب میٹ ہوئی، آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہوئی۔ لقیہ اس کا سنگولر ہے، اور اس کا پلورل جمع جس کو کہتے ہیں جمع لقو ہے، ٹھیک ہے۔ لقیو تھا وہ، تو تسہیل کے لیے، تخفیف علی اللسان، زبان پر ہلکا ہونے کے لیے وہ حروف علت میں ایک کو کم کر دیتے ہیں، لقو، ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنا۔ الذین آمنوا، الذین جو، آمنوا ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، کون؟ منافقین۔ ابھی پیچھے ہم بات بتائے تھے کہ جب وہ اچھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جی منافقین کی یہ بات بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ اب ان کے دوہرے رویے کا بیان بتا رہے ہیں یہاں پر۔ منافق کہتے ہیں نا، ایک مجھے یاد نہیں آ رہا کہ پچھلے اسباق میں یہ بات بتایا یا نہیں بتایا، منافق یہ لفظ نفق سے آتا ہے، نفق، منافق کا لفظ جو ہے یہ، جیسا ہم کفر بتائے تھے، کفر جو ہے کوئی چیز کو حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس کا انکار کرنا اور اس کو چھپانا کفر ہوتا ہے۔ تو نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق یا منافق۔ نفاق اور منافق کہتے ہیں کہ آپ ایک تصور کر لیں کہ ایک زمین ہے، ایک زمین ہے، اس کے نیچے سے ایک سرنگ بنتی ہے، سرنگ، انگلش میں ٹنل بھی بولتے ہیں نا، آج کل سڑکیں بن رہی، دیکھیے آپ، زیر زمین، نیچے زمین میں ایک طرف داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں، تو یہ دو طرف سوراخ ہوتے ہیں نا اس میں، جی سرنگ جو ہوتی ہے دو طرف سوراخ ہوتے ہیں، ادھر سے، تو کبھی موقع ملے تو یہ ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ جو سرنگ ہوتی ہے اس کو نفق کہتے ہیں، نفق، نون فے قاف، نفق، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافق اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ منافق یہ نفق بنا لیتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں تو کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، ان کے دو رخ ہوتے ہیں، کبھی یہ کمیونٹی میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی ان کا وفادار اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ منافق ہوتے ہیں، ان کی دو زبان ہوتے، دو بولیاں ہوتے، دو کردار ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے بھی ان کو منافق کہتے ہیں کیونکہ یہ اندر جب جاتے ہیں قلب کے اندر تو ان کا معاملہ کفر کا ہوتا ہے، اور جب یہ قلب سے باہر ظاہر میں آتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مسلمان، مومن اور اچھا یہ بتاتے ہیں، تو یہ منافقت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات یاد آ گئی، غالباً میرے سے چھوٹ گیا تھا یہ بولنا، تو میں سنا دیا۔ اب ان کا یہ جو دوہرا کردار ہے ان کا، ادھر جاتے ہیں تو ادھر بولتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر بات کرتے ہیں، یہ ان کا جو دوہرا معیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ
ایمان والوں سے، ان لوگ سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم تو ایمان لا لیے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو مان لیے، ہم تو کتاب کو، قرآن کو مان لیے، اللہ کے رسول کی اتباع کی ٹھان لیے۔ وَإِذَا، اور جب خلا یخلو کسی سے تنہا ملنا، خلا بولتے ہیں کسی سے تنہائی میں ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، خلوت کہتے ہیں، خلوت تنہائی کی جگہ، خلوت تنہائی، خلوت گاہ تنہائی کی جگہ۔ یہ اردو میں جو یہ لفظ آیا ہے خلوت اور خلو جو ہے، یہ عربی سے ہی آیا ہے، تو عربی میں اذا خلو الی شیاطینہم، الی کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، الی شیاطین، شیاطین کیا ہے؟ شیطان مفرد ہے، سنگولر ہے، واحد، اور شیاطین کیا کہتے ہیں اس کی جمع ہے، شیاطین، شیاطینی ہم آیا ہے آیت میں، ہم آخری میں، یعنی ان کے شیاطین، شیاطین ہم، جی ان کے شیاطین۔ اور جب وہ تنہائی میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا، وہ کہتے ہیں، قال ہے نا، قال واحد ہے، قالوا جمع ہے، اِنَّا مَعَكُمْ، اِنَّا بے شک ہم بتائیں نا ہم کے معنی میں آتا ہے، اس میں دو نون تھے اصل میں، اِنَّا تھا، یہ اِنَّا نا تھا، اِنَّا نا، بے شک ہم، اِنَّا وہ مل گئے، ادغام ہو گئے، دو نون کا ادغام ہو گیا تو وہ ایک نون لکھا گیا، اس کے اوپر تشدید ڈال دیا گیا، جی، اِنَّا مَعَكُمْ، مع ساتھ، کم تمہارے، معکم تمہارے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، جی۔ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، اور شیاطین کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر شیاطین سے مراد وہ نہیں دکھنے والے جن والے شیاطین نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں شیطانوں کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے شیاطین اور جنات میں کے شیاطین، جن کہتے ہیں وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، تو ان میں بھی شیاطین ہیں۔ جن کا مطلب چھپنا ہوتا ہے نا، جنہ یا جن جو ہے، جن اللیل کہتے ہیں کیونکہ رات سب کو چھپا دیتی ہے، تو جن، اسی سے جنت لفظ بھی ہے، جن سے جنت کا لفظ ہے۔ جنت ایک ایسا باغ جو آپ کے وہم و گمان سے دور ہو، جی، خیال میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، چھپی ہوئی جنتیں، وہ چھپے ہوئے باغات، جو ہم اچھے اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جنتیں ہم کو نصیب فرمائے گا۔ بہرحال تو جن چھپا ہوا اور انسان، جی، شیاطین الانس والجن، شیاطین انسانوں کے بھی ہوتے، شیاطین جنات کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو شیاطین مراد ہے یہ دکھنے والے، یعنی انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ مراد ہے، ان کے شیاطین یعنی ان کے سرکش۔ اب حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کیے ہیں کہ جو کفار، جی، کٹے کافر لکھتے ہیں، حضرت کا ایک استعمال ہے طریقہ، کٹے کافر کہتے ہیں، کٹا یعنی فصیح اردو ہے، یہ یعنی ایسا علاقائی استعمال نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک فصیح اردو کا لفظ ہے، یہ کٹا کافر کہتے ہیں، یعنی ایک دم کٹر مزاج، جس کو ہم کٹر کہتے ہیں نا، رے کے ملا کر، تو کٹر کافر بھی کہہ سکتے ہیں، کٹا کافر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کٹا کافر، کٹر ہندو یا کٹر عیسائی، کٹر اس طرح سے جو، تو یہ جو کٹر کافر ہوتے ہیں ان کے سرداروں کو اللہ تبارک و تعالی شیاطین کے لفظ سے تعبیر دیا ہے۔ اب آپ تصور کر لیں جیسے امریکہ ہو تو امریکہ کے جو سرداران ہیں اس وقت، جو بھی وہاں کا پریزیڈنٹ ہے، پالیسی میکرز ہے، ان کی جو مین کور کمیٹی ہے، یہ ان کے شیاطین ہیں، تو اس طرح سے جب یہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، یعنی اس مسلمانوں کے درمیان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان ہے، اللہ ہے، رسول ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہے، بولو کیا کرنا ہے، جی۔ لیکن جب ان سے ملتے ہیں تنہائی میں، جی، برطانیہ کے صدر سے ملتے ہیں، امریکہ کے صدر سے ملتے ہیں، یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہو، یہ وہ تو بڑے معاملات میں بتا رہا ہوں، چھوٹے معاملات میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، جب ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
اعلانیہ کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور چھپے میں کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیاطین سے کہتے ہیں، یہ سرداران کفار سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ان بے شک، ما جو کچھ، نحن ہم، مستہزئون، مستہزئ کسی کا مذاق اڑانے والا، کسی کا مذاق اڑانے والا، مستہزئ، استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا، مستہزئ مذاق اڑانے والا، مستہزئون مذاق اڑانے والے زیادہ، ٹھیک ہے۔ مستہزئون پلورل ہے، جمع ہے، اور سنگولر اس کا جو ہے مستہزئ ہے۔ تو وہ جب کفار سے ملتے ہیں اور ان کے لوگ سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے تھے یہ بس ایسے ہی لوگ کو لے کے چل رہے تھے، اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، عوام کو تو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ کبھی اسلام کے نام پہ ان کو بیوقوف بنانا ہے، کبھی حرم کے نام پہ ان کو بیوقوف بنانا ہے، کوئی جو ہے کوئی رافضی ہوتا ہے جو اہل بیت کے نام پر لوگ کو بیوقوف بناتا ہے، کوئی ناصبی ہوتا ہے جو صحابہ کے نام پہ لوگ کو بیوقوف بناتا ہے، جی، کوئی کیا کہتے ہیں غیر مقلد ہوتا ہے جو حدیث کے نام پر لوگ کو بیوقوف بناتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے ان کو اپنا گروپ بڑا کرنا، اپنے فالوئنگ، اپنے فینس جو ہے اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور اپنے لوگ اپنے قریب رہے۔ حقیقت میں نیت کچھ اور رہتی۔ بڑے بڑے یعنی سیاست کے اندر اور تجارت کے اندر اور دین کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو یعنی جو چیز کو جہاں جیسا پیش کرنا ہے پیش کرتے ہیں، قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑی تعداد خراب لوگ کی ہوتی ہے، منافق لوگ کی ہوتی ہے، جو ان چیزوں کو یعنی اپنے وطن کا مسئلہ ہو، قوم اسلام کا مسئلہ ہو، اللہ رسول کی بات ہو، یا کیا کہتے ہیں قرآن کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، یا صحابہ کی بات ہو، یا سنت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، ان چیزوں کو جسٹ مس یوز کرتے ہیں۔ کبھی مسجد کو مس یوز کرتے ہیں، کبھی درگاہ کو مس یوز کرتے ہیں، جی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ قوم کو الو بنا رہے ہیں، قوم کو پاگل بنا رہے ہیں، اور وہ بولتے ہیں انما نحن مستہزئون، آپ لوگ سیریس نہ لیں۔ کفار سے کہتے ہیں، کٹر کافروں سے کہتے ہیں، کوئی RSS سے کہتا ہے، کوئی امریکہ سے کہتا ہے، کوئی اسرائیل کے صدر سے کہتا ہے کہ تم آپ لوگ فکر نہ کرو، ہم جو ہے مت کرو، ہم جو ہے اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، یعنی یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ عربستان میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً کیا کہتے ہیں مسلمان ملکوں میں اور مسلم افراد میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ چھوٹے افراد چھوٹے لیول پر دھوکہ کر رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ، اور بڑے افراد بڑے نام سے اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ منافقین کا مسئلہ رہتا ہے کہ ان کے تعلقات دشمنوں سے، ان کے تعلقات بڑے اچھے رہتے ہیں، یہ کبھی اپنے دشمن سے جو ہے تعلقات خراب نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، حضرت قبلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا۔ اور جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو پکے ایماندار ہیں، اور جب کٹے کافروں کے سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں، جی، خلا ہے نا، خلو، تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ترجمہ کرتے ہیں، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔